محبت کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی طرف دل کا آکرشت ہونا، اٹریکٹ ہونا، یہ محبت کہلاتا ہے۔ انگلش میں ایک کوٹیشن ہے، a strong feeling of attraction۔ اس کا معنی یہی ہوتا ہے، آکرشن کا مضبوط بھاونا، جس چیز کی طرف مائل ہو جائے اسے ہی محبت کہتے ہیں۔ لوگ کئی طریقے کے محبت اپنے دلوں میں سموئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان تمام محبتوں میں کچھ ایسی محبتیں ہیں جو فطری طور پہ ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہیں، جیسے ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، مال و زر کی محبت، بہترین بنگلے، گھوڑے اور گاڑیوں کی محبت، بیویوں کی محبت، یہ تمام کی تمام چیزیں فطری ہیں۔ ان چیزوں کی محبت سے کوئی بھی شخص اپنے آپ کو دستبردار نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 14 کے اندر یوں ارشاد فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کہ دیکھو چند مرغوب چیزوں کی محبت کو اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، ڈیکوریٹ کر دیا ہے۔ ان میں سے عورتوں کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، اسی طریقے سے مال و زر کی محبت ہے، سونے چاندی کی محبت ہے، اسی طریقے سے کھیتیوں کی محبت ہے، چوپایوں کی محبت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو فطری طور پہ ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین نے پیدا کر دی ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ رب العالمین نے چند ایسی محبتوں کو پیدا کیا ہے جو ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ان تمام محبتوں کے تقاضے کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام محبتوں میں سب سے اولا اور افضل محبت جو ہے، اعلیٰ محبت جو ہے، وہ ہے اللہ کی محبت۔ قرآن بیان کرتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ مومنین سب سے زیادہ محبت اللہ ہی سے کرتے ہیں، یعنی مومنوں کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اگر ہوتی ہے تو اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ محبت اگر ہم ایمان والے ہیں، کلمہ گو ہے، اللہ ہی کی عبادت کا دعوے دار ہے، تو کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور سیکنڈ مرتبہ، سیکنڈ ہستی اللہ کے بعد اگر کسی کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے تو وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ میرے بھائیو، صحیح بخاری شریف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی عظیم حدیث کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کے بعد مرتبے میں صحیح حدیث کے صحیفوں میں بہترین صحیفہ اگر کسی کتاب کو مانا جاتا ہے تو وہ ہے صحیح بخاری شریف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باب قائم کرتے ہیں، باب حب الرسول من الایمان، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ فرض ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں ساری کی ساری چیزوں کی محبتیں پائی جا رہی ہیں، ہم دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ہی ہم محبت کرتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت کے اوپر بھی ہمارا دل مطمئن نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں نہ ہو تو تمام کے تمام اعمال بیکار ہیں، چاہے وہ کتنے اوقات کی نماز کیوں نہ ہو، 5 اوقات کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز بھی کیوں نہ ہو، ہر سال عمرے اور حج کیوں نہ ہو،
کوئی بھی عبادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر بیکار ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ہمیں کس چیز سے محبت ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ غور کیجئے گا، شاعر کیا کہتا ہے؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ ہم سب کا یہ دعویٰ ہم ہی حق پہ ہے، تو آؤ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت ہونی چاہیے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اسی میں ہو کمی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ساری کی ساری چیزیں، آپ کا مسلمان ہونا بیکار ہے، مسلمان سوسائٹی میں رہنا بیکار ہے۔ لیکن ہاں ایک بات میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ محبت کی بھی لیمٹ ہے، لیمٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بھی لیمٹ ہے، اور اسی طریقے سے دنیا میں آپ جس سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں سب کے لیمٹ ہے، حد ہے، حدود ہے۔ اللہ رب العالمین نے باندھ دیا ان حدود کو، انہی تمام حدود میں دائرے میں محبت کرنی ہے، حد سے زیادہ نہیں، غلو نہیں کرنا ہے۔ اگر غلو کریں گے تو وہ محبت کام کی نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے وہ محبت جن سے ہم کرتے ہیں ان کے تقاضے بھی ہیں۔ وہ تقاضے کیا ہے؟ محض نام لے کر کے انگوٹھے چوم لینے سے، اور اسی طریقے سے بناوٹی درود پڑھ لینے سے، یا اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ڈھونگ رکھ لینے سے کوئی مومن نہیں ہوتا۔ تقاضے ہیں، تقاضے۔ پہلا تقاضا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم اور فیصل تمام چیزوں میں ماننا پڑے گا۔ مومنوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ تمام کے تمام مسائل میں حاکم کون، جج کون، فیصل کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 پڑھیے، اللہ نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ مومنوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ یہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں بلایا جائے اللہ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف، کیوں؟ لیحکم بینہم، تاکہ ان کے امر میں، ان کے معاملے میں قرآن و سنت کو فیصل تسلیم کیا جائے، فیصلہ کرنے کی چیز اور کسوٹی بنائی جائے۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے مومنوں کو؟ اگر ہم مومن ہیں تو ذرا سا اپنے گریبان میں جھانکے میرے بھائیوں، کیا کہنا چاہیے؟ قرآن کہہ رہا ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو مومنوں کو کہنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو سنا ہے، رسول کے فرمان کو سنا ہے، اطعنا، اطاعت بھی کریں گے۔ ہم نے سن لیا تو اطاعت بھی کریں گے۔ اب چاہے جتنے بڑے بھی مفتیان کی باتیں ہو، امام کی باتیں ہو، جتنے بڑے بھی مولانا کی باتیں ہو، تمام کی تمام باتیں بیک سائڈ میں، تمام کی تمام باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ فیصلہ کس کا آ گیا؟ اللہ کا آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان ہو گئی ہے، اب کوئی امام کا کچھ نہیں چلے گا۔ اگر ہم مومن ہیں تو ہمارے دل میں اتنی محبت اور یہ تقاضے ہونے چاہیے میرے بھائیوں۔ اگر ایسا تقاضا نہیں ہے تو پھر سمجھیے ہم مومن نہیں ہیں۔ محض اس جماعت کو اس جماعت کے اوپر، اس جماعت کو اس جماعت کے اوپر بلیم لگا لینے سے کوئی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ پوچھئے قرآن سے، اے قرآن بلا بتاؤ کون مومن ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے، اللہ کہہ رہا تیرے رب کی قسم ہے، خود بزرگی کی قسم اللہ کھا رہا، کہہ رہا ہے فلا وربک لا یؤمنو، کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فیصلے کو بلا چوں چرا، بغیر کسی کجی کے، بغیر دل میں ملال لائے ہوئے اسے تسلیم نہ کر لے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کون مومن نہیں ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو فیصلہ نہ سمجھے وہ مومن نہیں ہے، چاہے وہ ان کی داڑھیاں لمبی ہو جائے، چاہے ان کے لباس جو ہے بالکل صحابہ کے دے رہے ہو، کوئی معنی نہیں رکھے گا۔ احکامات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر عمل نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے مومن نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں پہلا تقاضا کیا ہے؟ یہ پہلا تقاضا کہ تمام کے تمام مسائل میں ہم رجوع کدھر کریں گے؟ قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف۔
اور دوسرا تقاضا میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمام کے تمام امور میں، تمام چیزوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل و نمونہ بنا۔ تمام چیزوں میں کس کو آئیڈیل و نمونہ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کا جینا، آپ کا مرنا، آپ کا سونا، بیٹھنا، اٹھنا، دوست و احباب سے بات کرنا، شوہر بیوی کے تعلقات قائم کرنا، اسی طریقے سے تجارت و معاملات قائم کرنا، کس کے طریقے کے مطابق؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونے چاہیے۔ اس کا نمونہ آپ کا کون ہونا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا تقاضا ہے۔ اور تیسرا تقاضا، اہم تقاضا میں بتا رہا ہوں، اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے اوپر قائم رہنا اور اس مشن کی دعوت و تبلیغ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ کیا تھا مشن؟ اللہ کی توحید کے اوپر چلنا، اللہ کی توحید کو تمام کے تمام عالم میں باور کرانا۔ یہ امت محمدیہ کی سب سے فضیلت والی چیز ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم ہی سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں؟ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہو اور برائیوں سے بچاتے ہو۔ یہ ہماری اس امت کی، امت محمد کی فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا یہ کہ بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائیں اور برائی سے لوگوں کو روکے، یعنی دعوت کا کام کرے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر کوئی نہیں ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا میرے بھائیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کے ایک سیکنڈ، ایک لمحہ میں دعوت بسی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے، کہاں آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس زندگی کس گوشے میں دیکھیں گے جو ایک گوشہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گزرا ہو کہ آپ نے کسی کو دعوت نہیں دی ہو۔ کبھی ایک گوشہ بھی، ایک سیکنڈ بھی، ایک لمحہ بھی کسی کتاب میں مذکور نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ، جان سے بھی زیادہ، تن من دھن سے زیادہ، اپنی اولاد تمام چیزوں سے محبت کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے میں نے ابھی 3 بتائے ہیں موٹے کہ جو ہے تمام کے تمام مسائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل تسلیم کرے، اور اسی طریقے سے اسوہ و حسنہ، اسوہ و نمونہ، آئیڈیل ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں، اور تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھا ہے۔ تب جا کر کے ہماری محبت کا تقاضا پورا ہوگا اور اللہ رب العالمین ہم سے رضا و خوشنودی کا اظہار کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، مذکورہ والا تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔